السلام علیکم حاضرین، میں رانا مبشر ایک دفعہ پھر ایک چھوٹے سے پیغام کے ساتھ آپ کے سامنے آپ ساتھیوں کو معلوم ہوگا کہ آج کا دن ایک مارچ کی کال دی گئی ہے، اس کو آزادی مارچ کا نام دیا گیا ہے اور وہ تقریباً شروع ہو چکا ہے، جس کے لیے موجودہ حکومت نے، امپورٹڈ حکومت نے، یعنی جو سامراج کی حکومت ہے جو ہم پہ نافذ کی گئی ہوئی ہے، اس نے تمام رکاوٹیں ڈال کے کنٹینر لگا کے اس کو بند کیا ہوا، اور ان کے ایک جو جرائم پیشہ صاحب ہیں، کیا ان کا نام ہے، وہ رانا ثناء اللہ، جن کا بہت اسٹرانگ کرمنل ریکارڈ ہے، جو وزیر داخلہ ہیں، جو کہ بیرونی مداخلت کے ذریعے داخل ہوئے ہیں، تو اس لیے وہ آج کل وزیر داخلہ ہیں۔ تو وہ ان کا کرمنل ریکارڈ، یعنی جرائم کا ریکارڈ آپ کے سامنے ہے، جن کی اپنی پارٹی کے جو ایک صاحب چودھری شیر علی صاحب، جو عابد شیر علی صاحب کے والد ہیں، ان کے اوپر 18 قتل کا الزام لگا چکے ہیں۔ اور جنرل ڈائر کی آپ نے چیز سنی ہوگی نا، جلیانوالہ باغ امرتسر میں، جنہوں نے بالکل ہی پرامن احتجاج کرنے والے پہ گولیاں چلا کے سینکڑوں لوگوں کو شہید کر دیا۔ تو جنرل ڈائر آپ کو یاد ہوگا ہندوستان کی تاریخ میں، تو یہ ہماری پاکستان کے جو غلام پاکستان اس وقت ہے، اس کی تاریخ کا جنرل ڈائر ہے، جو کہ 18 قتل کا تو اپنی پارٹی کی طرف سے کوئی ان کے نہ لیڈرشپ کی طرف سے کوئی تردید آئی کہ نہیں جی ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور ماڈل ٹاؤن کا سامنے آپ کے سامنے ہے، جس کے اندر حاملہ خواتین کے اوپر گولیاں چلا دی گئیں اور بے گناہ لوگوں کو بے دردی سے قتل کیا گیا، ان کا کرمنل ریکارڈ ہے۔ میں یہ باتیں کیوں کر رہا ہوں؟ میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ جرائم پیشہ شخص فرما رہا ہے کہ ہم خونی مارچ نہیں ہونے دیں گے، اگر یہ خونی مارچ اس کو نہ کہا ہوتا تو ہم اس کی اجازت دے دیتے۔ جناب رانا ثناء اللہ صاحب، ذرا آپ ہم لوگوں کو بیوقوف نہ سمجھیں، ہم پاکستانی بڑے سمجھدار ہیں۔ جیسے آپ نے گھروں میں داخل کرا کے ایک بیچارے معصوم پولیس والے کی جان سے کھیل کے سیاست چمکانے کی کوشش کی، ٹھیک ہے، جو کہ ناکام ہو گئی، ٹھیک ہے، غلط طریقے سے بندے کو گھسا کے بیچارے کو، ایک فیملی کے بندے نے اپنی فیملی کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے کہ پتہ نہیں کوئی ڈاکو شاید آ گیا تو گولی چلا دی وہ بیچارہ، ہم تو اسے شہید ہی کہیں گے کیونکہ وہ بیچارہ تو اپنی ڈیوٹی دے رہا تھا، استعمال اسے آپ جیسے جرائم پیشہ غلیظ لوگ کر رہے تھے۔ یہ بتانا ضروری تھا کہ آپ کا ریکارڈ کیا پرسنل۔ تو آپ نے کہا جی خونی مارچ ہوئی، اور آپ اس کے لیے حوالہ دے رہے ہیں شیخ رشید صاحب کے بیان کا، انہوں نے ایسے فرمایا کہ خونی مارچ ہوگا۔ رانا ثناء اللہ اور موجودہ امپورٹڈ حکومت اور اس کے سارے جو لانے والے اور اس کو پروٹیکٹ کرنے والے سن لیں، ابھی جب سے یہ حکومت گئی ہے پچھلی گورنمنٹ میں، نہ تو ان کا سپورٹر ہوں، پہلی بات میں صرف مخالف ہوں ان یہ موروثی سیاستدانوں کا، خاندانوں کا، جس کی وجہ سے میں اس احتجاج میں شامل ہوں۔ میں اس سیاسی پارٹی کا حصہ نہیں ہوں جس نے احتجاج کی کال دی، مگر ان لوگوں کے خلاف ہوں جو کہ ہمیں غلام بنانا چاہتے ہیں۔ 70% لوگ ایسے ہی ہیں۔ اتنے جلسے جلوس ہوئے، ایک گملہ نہیں ٹوٹا۔ ان جلسے جلوسوں، ان پروٹیسٹ کا، جتنے بھی پروٹیسٹ ہوئے ہیں، ان کا ریکارڈ موجود ہے۔ یہاں کوئی وائلنٹ لوگ نہیں آئے، کوئی دہشت گرد، کوئی اسلحہ لے کر نہیں آیا، ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا۔ اور اب آپ ایک نیا ڈرامہ نہ کھیلیے کہ جناب اسلحہ لے کے لوگ جتھوں کی صورت میں کے پی سے اور کہاں سے آ رہے ہیں، آپ اپنے لیے جواز نہ ڈھونڈیے، آپ نے اپنے لوگوں کو بیچ میں استعمال کرے، کوئی گولی وولی اور کوئی ایسا خونی کام کروانا ہے آج جس کی بیس پہ آپ معصوم شہریوں پر گولیاں چلانے کا اور ان پر تشدد کرنے کا پلان بنا رہے ہیں۔ یاد رکھیں، ایسی بیوقوفی نہ کرنا، ورنہ رانا ثناء اللہ صاحب 22 کروڑ عوام ہے، آپ کی پوری فورس جو ہے نا وہ ان کو روکے گی کیا؟ آپ اپنے گھر سے کیا، گھر میں ملک میں رہنے قابل نہیں رہیں گے، لوگ آپ کو آپ کے گھر میں گھس کے ربت کا نشان بنا دیں گے۔ تو اس لیے ذرا ہوش کے ناخن لیجئے گا، ٹھیک ہے، اور اپنی اوقات میں رہیے گا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ غلط پاکستان میں آگے 80s کا پاکستان نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس وقت جو لوگوں کے اندر کوئی خوف نہیں ہے، کوئی خوف ہراس نہیں ہے، لوگ نکل رہے، نکلیں گے، ٹھیک ہے۔ ادارے جن کو آپ نظر نہیں آتے ہیں، ان کی اداروں کی بات پھر دوبارہ کبھی کریں گے کہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ تو خیر اگر یہاں پہ کوئی وائلنس ہو جاتا ہے اور انسانی جانیں جاتی ہیں، وہ تو آپ کے شریک جرم ٹھہریں گے، ٹھیک ہے نا۔ یہ نہیں کہیں گے جناب کہ ہم
تو جی ہم نیوٹرل ہو گیا، فلانا ہو گیا، ٹھیک ہے نا. تو ایسا کچھ نہیں ہوگا. تو رانا ثناء اللہ کوئی ایسا ایڈونچر نہ کرنا اپنے لوگوں کے تھرو گولیاں چلوا کے، وہ الزام دوسری پارٹیوں پہ یا پرم مظاہرین پہ لگا کے گولی چلا کر تشدد کر کے اس مارچ کو خونی بنانے اور سول وار خانہ جنگی کی طرف لے جانے کی کوشش نہ کرنا. اگر ایسا کرو گے تو سب سے پہلے تمہیں نشانی عبرت بنائیں گے، باقی لوگوں کو بعد میں دیکھا جائے گا. تو بس آج اتنا ہی، لوگ نکل رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو جس طرح آپ لوگوں کے مارچ آئے، سب نے آنے دیے، آپ بھی آنے دیجیے. ویسے تو آپ سارے ایسے اس شخص کے، وہ جو عمران خان نامی شخص ہے، ٹھیک ہے، اس کے ٹریپ میں ایسے آئے ہیں. اس کا پلان تو شہر بند کرنا ہے. وہ خود آ کے بند کر لے یا آپ کنٹینر لگا کے بند کر لو، کام تو دونوں طرف سے ہو رہا ہے، اسی کا ہی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا. تو آپ تو ایسے برے جال میں پھنس چکے ہیں کہ آپ کے ساتھ کہتے ہیں نا آگے کنواں پیچھے کھائی. آپ نے جو یہ حکومت کی، حکومت کی جو یہ ہڈی نکلی ہے نا، مطلب منہ میں ڈالی ہے نا، یہ اگلی جا رہی ہے نا نکلی جا رہی. بہرحال جناب، میں آپ کو یہاں پہ پیغام دے رہا ہوں بڑے مؤدبانہ انداز سے. ویسے آپ اس قابل تو نہیں، نہ آپ کی ایسی اوقات ہے کہ آپ اپنی اوقات میں رہیے گا، ورنہ لوگ سب کچھ چھوڑ کے نا پہلے آپ سب کو جو ہے نا نشان عبرت بنا دیں گے. اتنی فورس آپ کے پاس نہیں ہے، نہ جرت ہے، کیونکہ وہ غیرت مند لوگوں میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. آپ تو بغیرتی کی انتہا پہ ماشاء اللہ، ٹھیک ہے. تو ساتھیوں، اگر مطلب یہ پیغام میرا اپنے باقی بھائیوں کو پہنچا دیجیے. ہم بھی نکلیں گے سارے آج. اگین میں اس پارٹی سے میرا کوئی تعلق نہیں جس نے یہ مارچ کی کال دی ہے، لیکن میرا ان لوگوں سے نفرت کا تعلق ہے جن کے خلاف یہ ہو رہا ہے. میں ان کی غلامی قبول نہیں کروں گا، ٹھیک ہے. اور میں ان لوگوں میں ان پاکستانی میں سے ہوں جن کے لیے ہارنے کے لیے کچھ نہیں ان کے پاس. اگر ملے گی تو جیت ملے گی، ورنہ ہارنے کو کچھ نہیں ملے گا. اگر آپ کو میری بات صحیح لگے تو اس کو فارورڈ کر دیجیے گا، اس پیغام کو. آپ کا بہت شکریہ. کچھ غلط کہہ دیجیے گا، کہہ دوں کسی کو، یا کوئی غلط بات نکل گئی تو معذرت چاہتا ہوں، میری اصلاح کر دیجیے. اللہ حافظ.